بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان نواب ثابت IMTV فرام کینیڈا آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کی یہ مجلس زیر اہتمام IMTV فرام کینیڈا شہادت امام رضا علیہ السلام آپ حضرات کی خدمت میں براہ راست نشر کی جا رہی ہے، جس کو خطاب فرما رہے ہیں عالی جناب حجت الاسلام مولانا سید یونس حیدر صاحب اللہ۔ ہم متوانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ منبر پر تشریف لائیں اور قلوب مومنین کو فضائل اہل بیت سے منور فرمائیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں حضرت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال إمامنا الرضا عن آبائه عليهم الصلاة والسلام يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى الحكيم لا إله إلا الله حسني
فمن دخل حصني امن من عذابي. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ناظرین، حاضرین کرام، مومنین کرام، آج جس مناسبت سے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے، یقیناً لائق مبارکباد ہیں قائم ٹی وی کے تمام احباب اور ان کے تمام کارکنان، خصوصی طور پر ہمارے صابر بھائی کہ جن کی انتھک کوششوں نے اس چینل کو مزید مزین و مرتب فرمایا اور یقینی طور پر پورے عالم انسانیت میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کو نشر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا. خداوند عالم کی بارگاہ میں اس بہترین شب میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ان تمام برادران کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور خصوصی طور پر انہیں توفیق عنایت فرمائے کہ اسی طریقے سے قائم ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کو عام کریں اور نشر کریں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یقیناً عزیزان گرامی، یہ شب جسے منسوب کیا گیا ہے شہادت امام رضا علیہ السلام سے، روایتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک روایت کے اعتبار سے 23 ذیقعدۃ الحرام امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور ذکر اس امام کا ہے کہ جو امام رؤوف بھی ہے، غریب پرور بھی ہے اور مددگار ہے تمام ضعفاء کا، انیس قلب بھی ہے اور تمام لوگوں کی، تمام عالم انسانیت کی رہنمائی کرنے والا، اور وہ ایسا امام کہ جو صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جناتوں کا بھی امام ہے، ہر ایک کا امام ہے. یقینی طور پر امام رؤوف کے نام سے آپ کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں جو امام کو لوگ پہچانتے اور جانتے ہیں، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقوال اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والا ہو یا ان کی سیرت پر عمل کرنے والا نہ ہو، ہر ایک امام کو امام ضامن کے نام سے یاد کرتا ہے. امام علیہ السلام کی فضیلت میں صرف اور صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ امام ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ فرزند رسول اسلام ہے، وہ فرزند فاطمۃ الزہرا ہے کہ جس نے صرف عرب میں نہیں بلکہ عجب میں آ کر عالم انسانیت کو پیغام پہنچایا اور دین پہنچایا. اور میں نے اسی مناسبت سے امام علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو میں نے نقل کیا ہے کہ جس کے سند کے بارے میں کوئی بھی شخص ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں کر سکتا ہے. امام علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک جس میں امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، بعض اہل سنت کے راویان فرماتے ہیں کہ یہ اس کا سلسلہ ہی اتنا معتبر ہے کہ اگر اس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے اور اس کو دیوار میں کنندہ کر دیا جائے، لگا دیا جائے، اور صرف اس سند کو ہی لوگ پڑھ لیں اور اس کو اپنی زبان پر ورد کر لیں تو یقیناً اس کی ہر طرح کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور ہر طرح کی مشکلات بھی دور ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یقیناً یہ حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے.
جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ مجھ سے میرے جد نے بیان فرمایا، میرے جد سے ان کے جد نے ارشاد فرمایا، ان کے جد نے ارشاد فرمایا، اور ان سے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا۔ رسول اسلام کو جناب جبرائیل نے اس حدیث کی تعلیم دیا، اور جناب جبرائیل فرماتے کہ مجھ سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ایک مضبوط قلعہ ہے، جو کوئی بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا امنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ حدیث کی ایک پوری داستان ہے، چونکہ وقت کم ہے اور امام کی تھوڑا سا سیرت پر بھی مجھے انشاءاللہ بیان کرنا ہے، اور پھر مصائب کے دوران انشاءاللہ مصائب کو بیان کرنا ہے، آپ مصائب ہوں گے انشاءاللہ، لیکن چند چیزوں کو میں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اسے سلسلۃ الذہب کیوں کہا جاتا ہے میں نے مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ سے پہلا سفر تھا کہ جب آپ خراسان میں پہنچے ہیں، اور جب خراسان کے لوگوں کو آنے کی خبر ہوئی ہے تو لاکھوں کا جم غفیر تھا، لوگ انتظار میں تھے کہ فرزند رسول آ رہے ہیں، فرزند زہرا آ رہے ہیں، فرزند علی آ رہے ہیں۔ اب میں اپنے لفظوں کو اس طریقے سے بیان کروں تو شاید وجہ ہوگا کہ لوگ بالکل اسی طریقے سے جوک آ رہے تھے جس طریقے سے علی کی ولایت کا اعلان جب غدیر میں ہونے والا تھا تو غدیر میں آ رہے تھے، جو آگے جا چکے تھے ان کو بلایا گیا تھا، جو لوگ پیچھے رہ چکے تھے ان کا انتظار کیا گیا تھا، یہاں تک کہ ہر ایک جب وہاں جمع ہو گیا تو رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا، علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ آج خراسان میں پھر سے غدیر کا منظر نظر آ رہا ہے، لوگوں کو غدیر یاد آ رہی ہے۔ اب اگر جسے غدیر نہیں یاد آ رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خراسان کے اس منظر کو دیکھ لے، زہرا کا فرزند بھی نظر آ جائے گا، علی کی ہو بہو بھی نظر آئے گا، علی کی تصویر بھی نظر آئے گا، رسول کا سراپا بھی نظر آئے گا، اور وہی ولایت جو غدیر میں بیان ہوئی تھی وہی یہاں پر بھی نظر آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یقینی طور پر ایک جم غفیر ہے کہ لوگوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا مجمع ہے، ہر ایک انتظار میں ہے کہ فرزند زہرا آ رہے ہیں، فرزند رسول آ رہے ہیں، فرزند علی آ رہے ہیں، ہر ایک نے اپنی پلکوں کو بچھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر رہا ہوگا جب سواری قریب آتی ہے تو لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کیا، آرزو ظاہر کیا کہ مولا مولا ہم نے رسول کو نہیں دیکھا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، صاحبان علم و فہم اس مجلس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، خداوند عالم ہر ایک کو سلامت رکھے۔ ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ اے فرزند رسول، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا ہے، رسول کی صورت ہم نہیں جانتے ہیں، ہمارے زمانے سے بہت پہلے رسول کا زمانہ تھا، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ اپنے اس سواری سے ایک پردے کو ہٹائیے تاکہ ہم آپ کی زیارت کر سکیں، تاکہ آپ کی زیارت سے رسول کی زیارت ہو جائے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زیارت سے رسول کی زیارت ہو جائے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے کے خراسان کے مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ فرزند زہرا، مسلمانوں کو یہ علم تھا، یہ معلوم تھا، یہ انہیں نالج تھی کہ اگر فرزند رسول کے چہرے کو دیکھا جائے تو رسول کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ زیارت کرنا شرک بھی ہے، زیارت کرنا کفر بھی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ان مسلمانوں سے سبق حاصل کرو، ان سے کچھ سیکھو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول کے فرزند کی زیارت کرنا یعنی رسول کی زیارت کرنا۔
بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم روزوں پہ جاتے ہیں چونکہ یہ شبیہ رسول ہے، ان کی زیارت کیا تو رسول کی زیارت ہو گئی، رسول کی زیارت ہو گئی تو پھر خدا بھی خوش ہے، جبرائیل بھی خوش ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فرزند زہرا ہیں، یہ فرزند رسول ہیں، یہ فرزند نبی ہیں، یہ فرزند علی مرتضیٰ ہیں کہ جب وہ خراسان میں پہنچتے ہیں تو لوگ دیکھنے کی تمنا ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے رسول کو نہیں دیکھا، آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے، رسول کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی۔ یقینی معنوں میں مولا نے جیسے ہی سنا پردے کو ہٹایا، اور جیسے ہی پردے کو ہٹایا لوگوں نے زیارت کیا۔ اب یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب زیارت کر چکے اب سواری آگے بڑھنا چاہتی ہے، تھوڑی دور سواری آگے بڑھی تھی کہ جیسے ہی لوگ جس طریقے سے مصر کے بازار میں یوسف کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، دنگ ہو گئے، ششدر نظر آنے لگے اور بہت دیر تک اسی میں مہو رہے اور اسی میں مشغول رہے، انہیں احساس تک نہیں ہوا کہ ان کی انگلی کٹ گئی۔ اس طریقے سے یہاں خراسان منظر ہے کہ جب یوسف زہرا کو دیکھا تو اب ان کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے، انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ مولا کی سواری جا رہی ہے۔ جب کچھ دور سواری پہنچ گئی یکا یک انہیں ہوش آیا کہ وہ سواری آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، فرزند زہرا آپ اس طرح سے کیسے جا سکتے ہیں؟ کچھ تو بیان کر کے جائیے کہ جو رسول نے بیان کیا ہو، علی نے بیان کیا ہو۔ ایک مرتبہ مولا نے پھر سے سواری کو روکا، روکنے کا حکم دیا، سواری روکی گئی۔ مولا نے چلمن سے اپنے سر کو باہر نکالا اور کہا کہ تم لکھنا چاہتے ہو لکھ لو۔ دیکھو مجھ سے میرے بابا نے ارشاد فرمایا، میرے بابا سے میرے پورا مجمع پریشان ہے کہ آخر کون سی ایسی شرط ہے کہ جو شرط کو ماننے کے بعد انسان اس میں داخل ہو سکتا ہے اس قلعے میں۔ بس عزیزان گرامی، ایک مرتبہ مولانا نے کہا لکھنے والوں لکھ رہے ہو تو اس حروف کو بھی لکھو، ان حروف کو بھی لکھو، ان حروف کو بھی لکھو، اس بات کو بھی لکھو جہاں تم چیک کیا وہی تم یہ بھی جملہ ایڈ کرو، وہی تم یہ بھی جملہ لکھو اور یقینی معنوں میں اس پر عذاب ہوگا کہ جو ولایت اہل بیت سے دور ہے۔ بس خدا ہر ایک کو توفیق عنایت فرمائے کہ وہ جتنا ہو سکے مولا کا ذکر بیان کرے اور ذکر کرے۔ یقینی معنوں میں یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جسے ذکر خدا کہا جاتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کا کرنا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کے لیے اہتمام کرنا عبادت۔ یقیناً اور خدا ہر ایک کو توفیق دے کہ ہم امام علیہ السلام کے روضے مبارکہ پر پہنچے اور ان کی زیارت کریں۔ یقینی معنوں میں ایک بڑی توفیق ہے امام کی زیارت اور امام کے روضے پر جانا۔ امام جسے چاہتے ہیں بلاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ولایت ہونا چاہیے۔ یہ واحد امام کی زیارت ہے جہاں پر کوئی غیر نہیں جا سکتا، صرف وہ جائے گا کہ جو مومن ہوگا، صرف وہ جائے گا کہ جو متقی ہوگا، صرف وہ جائے گا کہ جو پرہیزگار ہوگا، صرف وہ جائے گا کہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت اطہار ہوگی۔ کربلا ہر کوئی جا سکتا ہے، نجف ہر کوئی جا سکتا ہے، مدینہ منورہ ہر کوئی جا سکتا ہے، لیکن اس امام غریب کی زیارت کے لیے ہر کوئی نہیں آتا۔ میرے استاد یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر حسین کی زیارت کی تمنا دل میں ہے تو آؤ مولا کے روضے پر اور ان کی زیارت کرو، یہاں سے تم امام حسین کی زیارت کا ویزا حاصل کرو۔ یقیناً امام کے روضے پر جو آ کر حاضری دیتا ہے، غریب الغربا کے دربار میں جو آ جاتا ہے، امام اسے تحفے میں زیارت حسین عطا کرتے ہیں۔ اور ہر ایک کو مولا کی زیارت کی توفیق نہیں ہوتی۔
بس میں اپنی بات کو یہیں سے تمام کروں گا انشاءاللہ. میرے استاد فقہ و اصول کے استاد قم مقدسہ میں حجت الاسلام آقائے مطلوب محمدی صاحب بیان فرماتے ہیں اپنے درس میں. وہ بیان فرما رہے تھے کہ میرا ایک دوست زیارت امام ایک توفیق الہی ہے، دعا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، ہر ایک کو دعا کرنا چاہیے، خدایا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم امام کے صحیح معنوں میں زائر بن سکیں، امام کی زیارت کر. وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو پاکستان کا تھا، وہ تاجر تھا، اس کی تجارت کا سلسلہ ایران سے تھا، کئی سال سے وہ مسلسل ایران آ رہا تھا. میں نے ایک مرتبہ اس سے ملاقات کیا، میں نے پوچھا بھائی تم ایران آتے ہو اور یہاں سے واپس چلے جاتے ہو، کیا مشہد مقدس جانے کی توفیق نہیں ہوئی؟ کیا مولا کی زیارت نہیں کرتے؟ اب میرے استاد کا جملہ سنے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ ادا کیے، وہ کہتے ہیں میرے دوست کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. وہ کہتا ہے آقا آپ نے یہ کیسا سوال مجھ سے کیا، کون سی بات پوچھ لی؟ کہا آخر رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ آقا میں ہر سال تجارت کے لیے آتا ہوں، سال میں کئی مرتبہ ایران آنا ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے تجارت کی غرض سے. ہر بار میں یہ سوچتا ہوں کہ مولا کی زیارت کے لیے جاؤں، لیکن کوئی نہ کوئی اڑچن ایسی آ جاتی، کام ایسا پھنس جاتا ہے کہ میں زیارت پر نہیں جا پاتا. شاید مجھے خدا کی طرف سے توفیق نہیں. استاد فرماتے کہ میں نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اس کی باتوں کو سن کر کہ تقریباً 25 سال سے وہ اس کا تجارت کا سلسلہ پاکستان اور ایران سے، اور وہ سال میں کئی مرتبہ ایران کا چکر لگاتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو اپنا محاسبہ تو کر، کہیں ایسا تو نہیں کوئی ایسا امام کی خدمت میں، امام کے حضور ایسا کوئی گناہ ہو گیا ہو کہ تو حرم تک نہیں جا پاتا، ایران کی سرزمین پر آتا ہے اور مشہد نہیں پہنچ پاتا، تو سوچ تو ذرا غور تو کر ذرا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے وقت دیا، میں نے کہا کہ کل آتا ہوں تیرے پاس، تو خوب غور و فکر کر لی کہ آخر وجہ کیا ہے. دوسرے دن وہ کہتے ہیں میں گیا اس کے پاس، ہوٹل میں تھا، کہا کہ میں تجھے زیارت کے لیے لے کر چلوں گا، میں تجھ کو امام کا زائر بناؤں. آخر تم نے سوچا آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا مجھے بس ایک وجہ چھوٹی سی یاد آ رہی ہے، وہ کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے. کہا وہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ 25 سال پہلے تجارت کے لیے کی غرض سے ایران آ رہا تھا، تو میری زوجہ نے مجھ سے کہا تھا خدا ایسی بیویوں کو سلامت رکھے کہ جو دین کی ترغیب کرتی ہیں، اہل بیت کی محبت میں اضافہ کرتی ہیں اور سبب واقع ہوتی کہ اہل بیت کی محبت زیادہ سے زیادہ ہو. وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں میں ایک چھوٹی سی وجہ، جب میں پہلی مرتبہ تجارت کے لیے آ رہا تھا تو میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں آپ جا تو رہے ہیں ایران اور آپ کا ماشاءاللہ تجارت کا سلسلہ ایران سے، کئی مرتبہ جانا ہوگا آپ کا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے پہلے موقع نکال کر، وقت نکال کر امام کی زیارت کو چلے جائیے گا، پھر اسے وقت مل جائے تو پھر اپنی تجارت کا کام کریے. وہ کہتا میں نے بات کو سن تو لیا تھا، لیکن جب میں تہران پہنچا تو میں اپنے آفس وغیرہ میں اور کام کاج میں مشغول ہو گیا اور مجھے وقت نہیں ملا، میں واپس پاکستان چلا گیا. میری زوجہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تجارت کے لیے نہیں گیا؟ تاکہ ابھی وقت نہیں مل پایا، جب وقت مل جائے گا تو میں جا کر زیارت کر لوں گا. اللہ اکبر. استاد نے سر کو جھکایا، کہا تو نے کیا غضب کر دیا، تو نے دوسرے کی بات کو، دوسری چیز کو امام کی زیارت پر فوقیت دیا کہ جب وقت مل جائے گا تو میں زیارت کر لوں گا. تجھے کہنا چاہیے تھا کہ میں پہلے زیارت کروں گا، جب زیارت سے وقت مل جائے گا تو میں تجارت کر لوں گا. جا امام کی خدمت میں توبہ کر امام سے، امام رؤوف ہے، امام قریب القربا ہے، امام دلوں کے راز کو جانتے ہیں، امام اپنوں کو کبھی چھڑکتے نہیں ہیں، کبھی دور نہیں کرتے ہیں. میں تجھے لے کے چلتا ہوں، لیکن ہاں مشہد لے جانے کی ذمہ داری میری ہے.
اور مشہد کے ہوٹل سے امام کے حرم تک جانے کی ذمہ داری تھی. وہ کہتے ہیں میں نے خود ٹکٹ کرایا اور اسے لے کر مشہد مقدس پہنچا. ایسے ہوٹل کا انتخاب کیا کہ جس کی کھڑکی کو کھولتی ہی امام کا گنبد نظر آ رہا تھا. میں نے اسے وہاں چھوڑا اور کہا کہ اب تو جانے تیرا مولا جانے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ میں چھوڑ کر چلا آیا. وہ ہوٹل کی کھڑکی کو کھول کر نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے. کہتا ہے مولا مجھ سے بڑی گستاخی ہو گئی, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی مولا. میں آپ کا چاہنے والا ہوں, میں آپ کا اپنا ہوں مولا, میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مولا, آپ مجھے بلا لیں. وہ کہتا ہے میں رات بھر گڑ گڑا کر روتا رہا مولا, میں کتنے نزدیک پہنچ چکا ہوں لیکن یہاں سے آپ کے حرم تک نہیں آ سکا. مولا مجھے اپنے پاس بلائیے, اب قریب بلائیے. وہ بیان کرتے ہیں کہ صبح جب نمودار ہوئی, یہ نماز صبح سے فارغ ہوا, روزے کی طرف رخ کر کے ابھی مولا کو یاد ہی کر رہا تھا. ایک مرتبہ کسی نے ہوٹل کے اس دروازے پر دق الباب کیا. جیسے ہی دق الباب کی آواز کو سنا وہ دوڑتے ہوئے دروازے پر پہنچا. دروازہ کھولا, دیکھا حرم کا نگہبان کھڑا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے. اس نے پوچھا آپ کون؟ کہا کہ میں مولا کا نگہبان ہوں, میں ان کا مجاور ہوں, میں ان کا نوکر ہوں. کہا یہاں کیسے آنا ہوا, تمہیں کیسے میرا ایڈریس معلوم ہوا؟ ہاں عزیزو سن سکیں گے. وہ کہتا ہے, آنے والا خادم کہتا ہے کہ مجھے امام نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا جاؤ میرا چاہنے والا ہے اسے بلا کر لاؤ میری زیارت کے لیے. تجھے مبارک ہو, امام نے تجھے خود بلایا ہے. ہاں عزیزو, ہاں میرے دوستو, امام جسے خود بلا لے پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے. ہاں عزادارو, اے عزیزو, آج مولا کی شہادت کی تاریخ ہے نا, 23 ذی-القعدہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے. آئیے ہم امام کے روضے کا رخ کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اللہم صلی علی علی ابن موسی الرضا المرتضی السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا, السلام علیک یا ابن علی المرتضی. کتنے آپ کے چاہنے والے دنیا کے گوش و کنار میں موجود ہے جو ابھی تک آپ کے روضے کی زیارت سے محروم. مولا ہر ایک کو اپنی زیارت کے لیے بلائے. عزیزو عزادارو, اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے جو یقیناً مظلوم ہے. عالم غربت میں جس کی شہادت واقع ہوئی, نہ کوئی اپنا ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بہن ہے. عالم غربت میں یک تنہا امام. آزادارو, شاید یہی وجہ ہے نا کہ امام اپنے اس شہادت کے منظر کو پہلے سے ہی دیکھ رہے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ شاید امام کو معلوم تھا کہ جب میری شہادت واقع ہوگی تو کوئی نہیں رہے گا, میرا بیٹا بھی نہ ہوگا, بہن بھی موجود نہ ہوگی. اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے عزادارو, واحد یہ امام ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی مجلس عزا کو منعقد کرایا. ہاں جب مدینے سے نکلنے لگے نا, تمام گھر کے افراد کو جمع کیا. ہاں شاعر نے کلام پیش کیا. آزادارو, ایک کوہرام بپا ہوا, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو.
अरे क्यों ना हो, इमाम को पता था कि अब मैं जो जा रहा हूँ वापस मदीने आना नसीब न होगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। लेकिन आज़ादारो, अगर उस बहन का तस्करा ना होना तो हम तलफी हो जाएगी। शायद यही वजह है इमाम तो आ गए, लेकिन इमाम की याद में, इमाम की मोहब्बत में तड़प कर बहन से मदीने से खुरासान का रुख किया। भैया मैं आ रही हूँ, भैया मैं तेरा सहारा बनने के लिए आ रही हूँ। अज़ादारों, कुछ समझा आपने, कुछ तसव्वुर किया आपने? ये बहन है, वो वही नक्श पेश कर रही है जो करबला में ज़ैनब ने पेश किया। ऐ भैया हुसैन, तो तन्हा नहीं है, तेरी बहन ज़ैनब कर हमरा कदम कदम पे तेरा साथ निभाने के लिए ये बिन्ते अली ज़ैनब। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस अज़ादारों, दो जुमले मसाइब के हाँ बर्दाश्त कर लेना आज़ादारों। अगर मसाब हो गए ना तो दुआओं में फरामोश न करिएगा। हाँ यही इमाम रऊफ है। जब आखिरी वक्त आया ना, अबा सल्त से कहते हैं, अबा सल्त हाकिम ने मुझे दरबार में बुलाया है। आज़ादारों, इमाम देख रहे थे कि शायद जिस तरह से जा रहा हूँ अब उस तरह से वापस आना नसीब ना हो। अबा सल्त से वसीयतें की इमाम ने जाने से पहले। आज़ादारों, अब जरा मंजर को मुशाहिदा करें। इमाम दरबार में आते हैं, हाँ हाकिम ने अंगूर पेश किए, मजबूर किया कि इमाम उस अंगूर को नोश फरमाए। हाँ आज़ादारों, रवायत कहती है इमाम ने पहले इनकार किया, लेकिन जब उसने कहा कि अपना रसूलुल्लाह आप मजबूर हैं, या तो ये अंगूर नोश करे जब मेरे हाथों कत्ल हो जाए। बस अज़ादार हो, एक मर्तबा इमाम ने कहा, अंगूर हाथ से उठाया और कहा, ऐ हाकिम तू अपने मकसद में कामयाब हुआ। लो इमाम ने अंगूर के दाने को दाने मुबारक में रखा। ऐ अज़ादार हो, कैसे बयान किया जाए कि हम जैसे अंगूर का रखना था ना, इमाम अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। एक मर्तबा हाकिम पूछता है, अपना रसूलुल्लाह कहाँ जाने का इरादा है? इमाम ने बरजस्ता कहा, जहाँ तू भेजना चाहता था अब मैं वही जा रहा हूँ। बस अज़ादारों, इमाम अपने घर तक कैसे तशरीफ लाए बयान करने की ताकत नहीं है, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर अबा सल्त ने इमाम को देखा, एक मर्तबा दौड़ते हुए इमाम के शानों को पकड़ा। मौला ये क्या हो गया, ये क्या हालत है आपकी? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मौला ने एक मर्तबा अबा सल्त मैं हुजरे में जा रहा हूँ, दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देना। ऐसा दरो बस एक मंजर पेश करूंगा, मजलिस तमाम हो गई है। अब असल्त ने दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी। सिर्फ घर में दो अपराध हैं, एक इमाम का वजूद नाज़नीन, एक अब्बास। इमाम हुजरे में गए, अब अब्बास का बयान सुन सकते हो। असल बयान करते हैं, इमाम जमीन पर लेटे हुए इस तरह से तड़प रहे हैं जैसे मछलियां तड़पती हो। नहीं अज़ादारों, तसव्वुर नहीं किया आपने, अगर किसी मछली को पानी से निकाल दिया जाए वो तड़पने लगती है, मुंह खोलती है, मुंह बंद करती है। अब उस आखिरी वक्त में अगर पानी मिल भी जाए तो वो मछली जिंदा नहीं रह सकती है। अज़ादारों, बिल्कुल इमाम का हाल ऐसे ही है, जमीन पर तड़प रह के कहते हैं, अला ताश, अला ताश। अब असल को देखा नहीं गया, मैं कहूँ
ارے کربلا کی حسین کی پیاس کو یاد کر رہے ہیں. آپ کیا جد مظلوم کتنی مظلومیت سے وقت آس اے عزادارو پیاس کا غلبہ ہے. نیزے چل رہے شمشیریں چل رہی ہے. بس عزادارو دو جملے مسائل تمام ہو گئے. ہاں یقیناً امام نے وہ منظر یاد کیا ہوگا کہ جب عصر کا وقت ہے چاروں طرف سے تیر و صبر ہے نیزوں کی بارش ہے تیروں کی بارش ہے. ایسے میں فرزند زہرا حسین عزادارو اب مجھے نہیں پتا کہ حسین سین سے زمین پر کیسے آئے لیکن ہاں ایک منظر ہم نے دیکھا. کچھ دیر بعد شمرے پہ حیا آگے بڑھا کندے خنجر لیے ہوئے حسین کے پشت پر سوار ہوا. چاہتا ہے جسم و سر میں جدائی کرے. ایک مرتبہ ایک بہن کھڑی دیکھ رہی تھی. اے شمرے بے حیا میرا بھیا ہے بے خطا ارے دو بوند پانی کے پلا دے. جزاکم ربکم خیر الجزا. اے عزادارو شاید زینب کی آواز تو حسین نے سنا آنکھوں کے اشارے سے کہا بہنا خیمے میں چلی جانا. شاید یہ دردناک منظر دیکھ کر برداشت نہ ہو. اے عزادارو اب روایت کے جملے یہی ہے زینب داخل ہوئی ادھر داخل ہونا تھا سیاہ دیا چلنے لگی. ارے برات کا پانی نیزوں چلنے لگا. منادی نے دے رہا تھا الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا. انا للہ. ناظرین کرام یہ تھے عالی جناب حجت الاسلام مولانا یونس حیدر رضوی صاحب جو اس مجلس کو خطاب فرما رہے تھے. ہم پوری قائم ٹیم کی جانب سے حضور کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس مجلس میں شرکت کی. تمام ناظرین جو قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں آباد رہیں شاد رہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا. ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک آپ کی خدمت میں نواب ثابت. السلام.